السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وراثت کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اکثر مسلمان لیگ کر رہے ہیں۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے مال کو قرآن کے اکارڈنگ تقسیم کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جو بڑا ہے وہ اپنے حساب سے مال کو تقسیم کر دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس کے بہت سے ریزنز ہیں، ان میں سے ایک ریزن جو ہے وہ یہ کہ وہ بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتے۔ ہم کیا سوچ کے عورتوں کو وراثت سے بے دخل کر دیتے ہیں؟ Who gave you that right؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورتوں کے وراثت میں حق کی کیا امپورٹنس ہے اسلام میں۔ سب سے پہلا فیکٹ کہ قرآن میں جو وراثت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں that are revealed in سورۃ النساء، وہ سورہ نساء میں نازل ہوئی ہے، اور نساء کا مطلب ہے عورتیں، وومن، یعنی جن کے نام پہ پوری سورت ہے جس کے اندر وراثت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ہم انہی کو محروم کر دیتے ہیں وراثت سے۔ دیکھیں، دو طبقے ہیں جنہیں جاہلیت کے دور میں کمزور سمجھا جاتا تھا، ایک یتیم اور دوسری عورتیں۔ اور سورہ نساء کے شروع کے حصے میں تو ہمیں سکھایا ہی یہ جا رہا ہے کہ معاشرے میں جن دو طبقوں کو، جن دو کیٹیگریز کے لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا دور جاہلیت میں، ان کو کیسے اپلفٹ کیا جائے، ان کو کیسے مقام اور مرتبہ دیا جائے، اور ہم انہیں وراثت سے بے دخل کر رہے ہیں۔ دوسرا فیکٹ سورہ نساء آیت 7 میں آتا ہے کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا جو ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا جو ان کے رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اب آپ دیکھیں، اس میں دو سیم سٹیٹمنٹس کو الگ الگ ڈسکرائب کیا گیا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ مرد اور عورت کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور جو رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ لیکن مرد کا ذکر کر کے اس سٹیٹمنٹ کو جب ذکر کیا، اس کے بعد سیم سٹیٹمنٹ ریپیٹ کی گئی عورتوں کے لیے، اور کوئی چیز بنا وجہ ریپیٹ نہیں کی جاتی۔ اور قرآن میں ایک بات اگر دو بار ریپیٹ کی جا رہی ہے تو اس کا کوئی معنی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، جبکہ اس کو آسان طریقے سے مرد اور عورت لکھ کر ڈیفائن کیا جا سکتا تھا۔ تو اس ایک بات کو دونوں کے لیے ایک ایک بار ریپیٹ کرنا، یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ کتنی امپورٹنس ہے دونوں کی وراثت میں۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح مرد کا مستقل حق ہے وراثت میں، اسی طرح عورتوں کا بھی مستقل حق ہے وراثت میں۔ تیسرا فیکٹ، جب قرآن میں بھائیوں بہنوں کے حصے کی بات آئی تو اس کو کس طرح اللہ نے ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ اب دیکھیں، للذکر، لڑکے کا حصہ کس کے برابر ہے؟ حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ یہاں بھی لڑکے کو حصہ دے کر ہائی لائٹ لڑکیوں کو کیا گیا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ لڑکی کا حصہ آدھا ہے لڑکے کے مقابلے میں، لیکن اس بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی لڑکے کا حصہ لڑکیوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ لڑکیوں کو جتنا ملے گا اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ کیلکولیشن کر کے لڑکے کو ملے گا۔ فار ایگزامپل، لڑکی کو اگر 50,000 مل رہا ہے، اب اس کا کیلکولیشن لگا کہ اس کا ڈبل لڑکے کو ملنا ہے تو لڑکے کو 1 لاکھ دیا جائے گا، لیکن وہ تب جب لڑکی کو پہلے اس کا حق دیا جائے۔ چوتھا فیکٹ، شریعت نے جن وارثوں کی پرسنٹیج ڈسکرائب کی ہے، حصہ ڈسکرائب کیا ہے، ان کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے۔ اور شریعت میں اصحاب الفروض میں 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں، اور ان 4 مردوں میں سے بھی بیٹا نہیں ہے کوئی بھی، اور 8 خواتین میں سے ایک بیٹی ہے۔ فار ایگزامپل، آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، کہ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو 1/2 ملے گا۔ تو اس طرح سے لڑکے کے لیے ڈسکرائب نہیں کیا گیا کہ اس کو کتنے بٹا کتنا ملے گا، اس کا سارا حصہ ڈیپینڈ کرتا ہے لڑکی کے اوپر، کہ لڑکی کو ایک بار مل جائے حصہ تو اس کا کیلکولیٹ کر کے، اس کا ڈبل کر کے لڑکے کو دے دیا جائے گا، یعنی لڑکے کو بچا ہوا مال ملتا ہے۔ اور مال بچتا کب ہے؟ جب حقدار کو اس کے حق کا حصہ مل جائے، پھر جو بچتا ہے مال اس کو بچا ہوا مال کہتے ہیں۔ اگرچہ لڑکے کو لڑکی سے زیادہ ہی ملتا ہے، لیکن ملتا بچا ہوا مال ہی ہے۔ فائنلی یہ مسئلہ اتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے وارن کیا ہے آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کرنے کے فوراً بعد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، دیز آر دی لمٹس آف اللہ۔
اور جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جنتوں میں داخل کرے گا جس میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور کیا ہی بہترین کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدوں کو پار کیا اور اس کی لمٹس کو کراس کیا، یعنی یہ وراثت والے لمٹس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کو جس نے کراس کیا، اس کو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جس نے بانٹا، اللہ فرماتا ہے کہ يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ۔ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کیا ہے۔ ڈونٹ ڈیگریڈ ہر۔ بھائی کہتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہے حصہ، یہ بہنیں ہی کیوں معاف کرتی ہیں ہمیشہ، تم کیوں نہیں کبھی معاف کرتے؟ اصل میں ایک بہانہ ہے، بہنیں بیچاری نرم دل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رشتہ نہ کہیں خراب ہو، چلو بھائی کہہ رہا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، مگر نہیں، اگر تمہیں معاف ہی کروانا ہے تو جو بہنوں کا حصہ بنتا ہے انہیں وہ ہاتھ میں دے، اتنا کیش جتنا ان کا بنتا ہے ان کے کیش ہاتھ میں دے، یا ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرے، یا جو زمین جتنی ان کے حصے کی بنتی ہے ان کے نام کرے، پھر آپ انتظار کریں کہ اگر وہ آپ کو واپس دینا چاہتے ہیں تو دے دیں گی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت کم چانس ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا حصہ معاف کر لیں۔ سب بہانے بازیاں ہیں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اتق اللہ، فیئر اللہ۔